دوستو، اب تقریر کا آغاز کرتا ہوں، بآواز بلند درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی حبیبنا و مولانا محمد و آلہ وسلم صلاۃ و سلام علیہ۔ یہ چند باتیں خلاصے کے طور پر عرض کر دی ہے میں نے، اور جو مسلسل ہماری تقریر چل رہی ہے امام پاک پر، صبح جامع مسجد میں جب بیان ہوا تو میں نے بتایا کس طرح امام پاک مدینہ طیبہ سے مکہ المکرمہ آئے، اور مکے سے آپ نے کوفہ، جب کوفہ والوں کے کنٹینیو خط آ رہے تھے کہ اے امام آپ کوفے میں آ جائیے، تو آپ نے وہاں کے حالات کا جائزہ لینے کے لیے اپنے بھائی مسلم بن عقیل کو بھیجا۔ وہ وہاں جاتے ہیں، اور جانے کے بعد جب انہوں نے دیکھا ماحول بہت اچھا ہے، عجلت میں انہوں نے امام عالی مقام کو خط لکھ دیا کہ کوفہ کا ماحول سازگار ہے، آپ تشریف لائیے۔ ہزاروں لوگ اپنی گردنیں آپ کے جھنڈے تلے کٹانے کے لیے تڑپ رہے ہیں، اگر آپ آتے ہیں تو یہ بڑا سا لشکر یزید کی حکومت کا تختہ پلٹ دے گا، اور اس طرح خلافت کے جو صحیح حقدار یعنی آپ ہیں، خلافت آپ کو مل جائے گی، اور مسلمانوں کو ایک ظالم و جابر بادشاہ سے نجات مل جائے گی۔ امام عالی مقام کے پاس یہ خط پہنچا، لیکن کوفہ میں حالات بدل گئے، امام مسلم کو شہید کر دیا گیا، ان کے ساتھ ان کے بچوں کو بھی شہید کر دیا گیا۔ لیکن یہ خط جیسے ہی امام حسین کے پاس پہنچا، اب امام حسین کے پاس کوئی چارہ نہیں رہا۔ بڑے بڑے صحابہ سمجھاتے رہے کہ امام عالی مقام آپ مکے سے نہ جائیں، کوفہ والوں کا بھروسہ نہیں ہے، کوفہ والے آپ کے ساتھ دغا کر سکتے ہیں۔ امام حسین نے امام مسلم کا خط دکھایا، دیکھو میرے بھائی نے خط بھیجا ہے، اب مجھے جانا پڑے گا۔ اب آپ اپنے نفوس قدسیہ کے ساتھ مکہ المکرمہ سے نکلتے ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ ٹوٹل 72 لوگ نکلے، اور زیادہ تر روایتوں میں ہے کہ 82 لوگ۔ اب 82 بھی مان لو تو ان میں چند عورتیں ہیں، ان میں بہت چھوٹے چھوٹے 9-10 سال کی عمر کے بھانجے بھی ہیں، بلکہ ایک 6 مہینے کا بچہ بھی ہے، ایک امام حسین کی 7 سال کی بیٹی سکینہ بھی ہے، ان میں کچھ بیمار بھی ہیں، کچھ بوڑھے بھی ہیں، کچھ عورتیں بھی ہیں۔ اب یہ ٹوٹل 82 سے زیادہ کسی نے ان کی تعداد بیان نہیں کی ہے۔ پھر بھی آپ جوڑیں کہ یہ 82 لوگ، اور کربلا میں 22,000 کا لشکر ان کو مارنے کے لیے کھڑا ہوا ہے، یعنی ایک آدمی پر 300 آدمی۔ اللہ اکبر کبیرہ، دنیا نے کبھی ایسا منظر نہیں دیکھا ہوگا کہ ایک 6 مہینے کے بچے کو مارنے کے لیے 1-2 لوگ نہیں، 300 لوگ موجود ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ امام عالی مقام مکہ المکرمہ سے نکلتے ہیں، مختلف مقامات پہ پڑاؤ ڈالتے ڈالتے بیچ بیچ میں لوگ ملتے رہے، عرب کے شعراء وغیرہ وہ امام عالی مقام کو منع کرتے رہے کہ آپ کوفہ نہ جائیے، لیکن امام عالی مقام کو خدا بندے قدوس کی قسم ان کی شہادت انہیں وہاں کھینچ کر لا رہی تھی، چونکہ آپ کو راہ خدا میں شہید ہونا تھا۔ آپ کربلا کی طرف بڑھے جا رہے ہیں، کوفہ کی طرف بڑھے جا رہے ہیں، یہاں تک کہ جب عبید اللہ ابن زیاد کو پتا چلا کہ امام عالی مقام مکے سے نکل چکے ہیں، تو اس نے حر بن یزید نامی ایک شخص کو 1000 کا لشکر دے کر بھیجا کہ وہ امام حسین کو جہاں پائے روک دے۔ ایک مقام پہ امام کی اور اس کی ملاقات ہو گئی، اس نے امام عالی مقام کو رکنے پر مجبور کر دیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ امام صاحب نے کہا اچھا، نہ تو میں تیرے راستے پر جاتا ہوں نہ میرے راستے پر جاتا ہوں، تیسرے کسی راستے پہ کچھ دیر مجھے چلنے دے۔ آپ کچھ دیر چلے، بعد میں اپنے ساتھیوں سے پوچھا یہ کون سی جگہ ہے؟ ساتھیوں نے کہا یہ میدان کربلا ہے۔ امام عالی مقام نے کہا یہیں پر اپنے اونٹ بٹھا دو، چونکہ یہ وہی جگہ ہے جہاں میرے نانا کی امت مجھے بے دردی کے ساتھ شہید کرنے والی ہے۔ آپ نے وہاں پڑاؤ ڈال دیا۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ اب 1000 کا جو لشکر تھا امام عالی مقام کو روکنے کے لیے، اتنے ہی لشکر پر یزیدیوں نے بس نہیں کیا، بلکہ کنٹینیو کوفہ سے لشکر آ رہا ہے۔ اب ان لوگوں نے نہر فرات پہ قبضہ کر لیا، یہاں تک کہ 7 محرم الحرام کو امام عالی مقام اور ان کے خاندان والوں کے لیے پانی بند کر دیا گیا۔ یہ پورا کربلا کا میدان ہے، جہاں نہر کا حصہ ہے وہاں 22,000 کا لشکر ہے، اور جو جنگلاتی حصہ ہے چٹیل میدان ہے، یہاں امام پاک اپنے خیمے لگا کر اپنے اہل بیت پاک کے ساتھ رکے ہوئے ہیں۔ امام عالی مقام نے اپنی اہل بیت پاک سے کہا سنو، حالات بہت کشیدہ ہیں، خراب ہیں، میں تم میں سے ہر ایک شخص کو کہتا ہوں
کہ رات کے اندھیرے میں جس کا جی چاہے یہاں سے نکل کر چلا جائے، اس لیے کہ یزید صرف میرے خون کا پیاسا ہے، اس سے تمہاری کوئی دشمنی نہیں ہے۔ تمام فرزندان عقیل نے، عباس نے، تمام شہزادگان نے کھڑے ہو کر کہا خدا کی قسم اللہ وہ دن ہمیں کبھی نہ دکھائے کہ جب دنیا میں آپ نہ ہو اور ہم ہو۔ ایک صاحب کھڑے ہو کر کہتے ہیں اے امام عالی مقام، میں آپ کی طرف سے لڑوں گا تلوار سے، اگر میری تلوار ٹوٹ جائے گی میں تیر سے لڑوں گا، میرے تیر ختم ہو جائیں گے، میں ہاتھ سے لڑوں گا، میرے ہاتھ زخمی ہوں گے، میں پتھر سے ماروں گا، یہاں تک کہ مجھے مار دیا جائے گا، اور خدا کی قسم میں دوبارہ زندہ ہو جاؤں پھر بھی آپ کی طرف سے لڑوں گا، یہاں تک کہ میں 70 مرتبہ زندہ ہو کر بھی آپ پر اپنی جان قربان کر دوں گا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ذکر شہیدان کربلا، نعرہ تکبیر۔ اب یہاں تک یہ ہوا کہ جو کوفہ میں عبید اللہ ابن زیاد تھا، یزید شام میں تھا، کوفہ میں عبید اللہ ابن زیاد تھا، اس کو یزید نے کہا حسین آئے ہوئے جلدی یا تو بیعت لے لو یا تو امام حسین کو قتل کر دو۔ تو اس نے عمرو بن سعد، یہ سعد بن ابی وقاص کا بیٹا ہے، یہ وہ صحابی ہیں جن کو رسول اللہ نے دنیا ہی میں جنت کی بشارت دی ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ 10 صحابہ جن کو دنیا میں جنت کی بشارت ملی ان میں سے یہ بھی ایک ہے، ان کا بیٹا عمرو بن سعد، اس کو کہیں کا حاکم بنایا جانا تھا۔ عبید اللہ ابن زیاد نے کہا سنو اگر تمہیں وہاں کی حکومت چاہیے تو جاؤ حسین کے مقابلے میں۔ اب یہ سارا لشکر لے کر آ گیا، تمام لشکر کربلا میں 22,000 کا جمع ہو گیا۔ امام عالی مقام نے عمرو ابن سعد کو بلوایا، بلوانے کے بعد کہا سنو میں 3 باتیں پیش کرتا ہوں، ایک یہ کہ میں جہاں جانا چاہتا ہوں مجھے جانے دو، دوسرے یہ کہ مجھے ڈائریکٹ یزید کے پاس لے کر چلو، تیسرے یہ کہ جہاں تک تمہاری سلطنت ہے میں اس سے نکل کسی اور ملک میں جاؤں گا۔ تو عمرو ابن سعد کو یہ بات اچھی لگی، اس نے سوچا اس طرح یہ جھگڑا ختم ہو جائے گا اور میرے ہاتھ بھی آل رسول کے خون سے رنگیں گے نہیں۔ اس نے یہ خط لکھ کر عبید اللہ ابن زیاد کو بھیجا کہ اللہ نے نفرتوں کی آگ کو ٹھنڈا کر دیا اور صلح کی صورت نکل گئی ہے، کیا تم ان تمام باتوں پر راضی ہو؟ جب عبید اللہ ابن زیاد نے یہ خط پڑھا تو وہ خوش ہو گیا کہ چلو اچھا ہے، کسی طرح لڑائی جھگڑے سے بات نہیں آ رہی ہے لڑائی جھگڑے کی۔ لیکن وہاں پر ایک خبیث بیٹھا ہوا تھا، وہ خبیث کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ اے امیر، آج یہ لوگ تمہاری سرزمین پر ہے تو ڈر کے مارے صلح کی بات کر رہے ہیں، اگر حسین تمہارے قبضے سے باہر نکلیں گے تو پھر بڑا لشکر تیار کر آئیں گے اور تم پر حملہ کریں گے۔ میں کہتا ہوں ابھی تھوڑی تعداد میں ہے تو کچل دو، ختم کر دو، انہیں کسی طرح کا کوئی چانس نہ دو۔ عبید اللہ ابن زیاد نے اس کی اس بات کو سنا اور اسے صحیح سمجھا، اسے کہا سنو ایک کام کرو، تھوڑا سا لشکر تم لے کر جاؤ، اگر عمرو ابن سعد یہ حسین کے ساتھ لڑائی کرتا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ سارا لشکر اس سے چھین کر تم سپہ سالار ہو جانا اور حسین سے لڑائی کرنا۔ یہ خبیث کربلا میں آتا ہے اور عمرو سے کہتا ہے سنو مجھے امیر نے حکم دیا ہے یا تو تم حسین سے لڑائی کرو یا تو لشکر کی سپہ سالاری چھوڑ دو۔ عمرو ابن سعد وہ دنیا کا لالچی کتا تھا، اس نے کہا نہیں میں لشکر کی سپہ سالاری نہیں چھوڑوں گا۔ یہ کہتے ہوئے کمان میں تیر ڈالا اور 9 محرم کو خیمہ امام حسین کی طرف چلا دیا۔ امام حسین کے خیمے میں ہڑنگم بچ گیا کہ یہ کیا بات ہو گئی۔ امام عالی مقام باہر آئے، لوگوں نے بتایا کہ یزیدی حملہ کر رہے ہیں، یزیدی تیر پھینک رہے ہیں۔ امام عالی مقام گھوڑے پر بیٹھتے ہیں، قریب آتے ہیں اور لشکر اشقیاء کے سامنے کھڑے ہو کر کہتے ہیں لوگوں سنو، تم جانتے ہو میں تمہارے نبی کا نواسا ہوں اور مجھے عبادت اور ریاضت بہت پسند ہے، تم جنگ کرنا چاہتے ہو بے شک کرو، لیکن ایک رات کی مجھے مہلت دے دو کہ میں پوری رات خداوند قدوس کی بارگاہ میں توبہ و استغفار کروں، نمازیں پڑھوں، نوافل پڑھوں، ذکر و اذکار کروں۔ امام حسین کس بات کے لیے مہلت مانگ رہے ہیں؟ نمازیں پڑھنے کے لیے، توبہ و استغفار کے لیے۔ آج جو لوگ امام حسین کے نام پر دنیا بھر کی خرافات کرتے ہیں، ذرا ایک لمحے کے لیے تنہائی میں بیٹھ کر سوچیں
کیا ان کا کردار امام حسین کے کردار کے مطابق ہے؟ صرف دعویٰ زبانی کام نہیں چلے گا. زبانی جمع خرچ کی ویلیو دنیا کے کسی کورٹ میں نہیں ہوتی ہے. عمل دکھانا پڑتا ہے. عمل کیا ہے؟ پریکٹیکلی آپ کیا کر رہے ہیں؟ امام عالی مقام نے 1 رات کی مہلت مانگی. یزیدیوں نے کہا ٹھیک ہے، ہم نے آپ کو 1 رات کی مہلت دے دی. امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ اپنے خیمے میں آتے ہیں، تمام لوگوں کو جمع کیا اور کہا سنو، میں ایک بار پھر کہتا ہوں، رات کا اندھیرا ہے، تم میں سے جو چاہے نکل جائے، مجھے میرے حال پر چھوڑ دو. تمہاری جنگ یزید سے نہیں ہے، یزید سے میری جنگ ہے. تمام ساتھی رونے بلکنے لگے کہ اے امام عالی مقام، آپ یہ کیسی بات کر رہے ہیں؟ امام حسن کے شہزادوں نے کہا ہم آپ کو چھوڑ کر آج چلے جائیں تو کل قیامت میں ہم اپنے بابا جان کو کیا منہ دکھائیں گے کہ میرا بھائی حسین کرب و بلا میں اکیلا تھا اور تم اسے چھوڑ کر چلے آئے. تمام ساتھیوں نے بڑھ چڑھ کر امام عالی مقام کی ہمت افزائی کی، حوصلہ افزائی کی. امام عالی مقام نے دیکھا کہ ان میں سے کوئی واپس جانے والا نہیں ہے. آپ رات بھر نمازیں پڑھتے رہے، توبہ استغفار کرتے رہے، کثرت سے نوافل پڑھتے رہے، خدا بند قدوس کی بارگاہ میں سجود نیاز لٹاتے رہے. اب جب سورج نکلا، 10ویں تاریخ کا سورج، ہجری 61 ہے، ہجری 61 ہے، محرم کی 10 تاریخ ہے، جمعہ کا دن ہے. سورج طلوع ہوا، سورج دھیرے دھیرے بلند ہونے لگا اور کربلا کے ذرے آگ کی تپش کی طرح گرم ہونے لگے. اللہ اکبر کبیرہ. اب یزیدیوں نے اپنے لشکر کی صف بندی کر دی اور باقاعدہ جنگ کا اعلان ہو گیا. وہ حر جس نے امام حسین کو رکنے کے لیے مجبور کیا تھا، اس نے عمرو ابن سعد سے کہا کیا واقعی میں تم امام حسین سے جنگ کرو گے؟ اس نے کہا ہاں، میں ایسی جنگ کروں گا جس میں سروں کی بارش ہوگی، جس میں ہاتھ پیر کٹ کٹ کے گریں گے. حر نے کہا تیری ماں تجھ پر روئے، کیا تجھے نہیں پتا کہ یہ رسول اللہ کے نواسے ہیں؟ عمرو ابن سعد کہتا ہاں مجھے پتا ہے یہ رسول اللہ کے نواسے ہیں، اس کے باوجود بھی میں یزید کو خوش کرنے کے لیے ان سے جنگ کروں گا. حر نے کہا ہائے افسوس، میں نے کیا مصیبت مول لی، میں نے امام کو یہاں رکنے پر کیوں مجبور کیا. یہ کہتے ہوئے یزیدیوں کا خیمہ چھوڑا، امام عالی مقام کے قدموں میں آ کر گرے، معافی چاہی، بخشش طلب کی. امام بڑے دل کے آدمی تھے، معاف کر دیا. اب امام کی طرف سے جا کر لڑنے لگے. اب یہاں سے ایک آدمی نکلتا، وہاں سے کئی لوگوں کو واصل جہنم کرتا. یہ لوگ 3 دن کے بھوکے پیاسے بھی ہیں، وطن سے دور بھی ہیں، ان کے پاس اسلحے نہیں ہے، ان کے پاس بارود نہیں ہے، ان کے پاس سامان لشکر نہیں ہے، ان کے پاس سامان جنگ نہیں ہے. یہ نہتے ہیں، یہ لوگ معذور ہیں، بیمار ہیں، بوڑھے ہیں، بچے ہیں، ان میں چند ہی لوگ جوان ہیں. لیکن اللہ اکبر کبیرہ، ایمان کی طاقت دیکھیے، ایمان کی قوت دیکھیے. جب بھی ایک شیر امام حسین کی بارگاہ سے نکل کر یزیدی فوج کی طرف آتا، کئی یزیدیوں کو واصل جہنم کرتا. اس طرح امام پاک کے نام پر کئی لوگ قربان ہوتے گئے، کئی لوگ قربان ہوتے گئے. اب بچے امام پاک کے خانوادے کے چند لوگ. تو اس میں سے حضرت قاسم جو امام پاک کے سگے بھتیجے ہیں اور امام حسن کی اولاد ہیں. ایک سوال کل میرے پاس ناروے سے آیا تھا، امریکہ سے. بڑا اچھا سوال تھا کہ جب کربلا سے امام زین العابدین ہی واپس گئے تو حسنی سید کہاں سے آ گئے؟ کیونکہ وہ تو حسینی ہے. تو آج جو حسنی سید ہے وہ کہاں سے آ گئے؟ سنیے، کربلا میں سے چند بچے بھی واپس گئے تھے میدان کربلا سے. تو ان میں امام حسن کے ایک بیٹے حسن مصنع بھی تھے. انہی سے دنیا میں امام حسن کی اولاد چلی. جو آج زیادہ لبنان اور یمن کے اندر جو حسنی سید ہیں وہ انہی کی اولاد میں سے. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرات گرامی وقار، امام حسین کے بھتیجے حضرت قاسم آتے ہیں. ابھی جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھا ہے، عمر 19 سال ہے. چہرے پہ مونچھ ابھی برابر سے پھوٹی نہیں ہے، ہلکی ہلکی مونچھ ہے. چہرہ بڑا خوبصورت ہے چونکہ یہ رسول اللہ کے خاندان کے لوگ ہیں. آتے ہیں، کہتے ہیں چچا جان مجھے جنگ میں جانے کی اجازت دے دو. امام عالی مقام کی 56 سال کی عمر ہو چکی ہے. بوڑھا چچا کہتا ہے بیٹا آخر میں کس منہ سے تمہیں جانے کی اجازت دوں؟
میں اپنے بھائی حسن کو کیا جواب دوں گا؟ حضرت قاسم کہتے ہیں حضور اگر آپ نے مجھے اجازت نہ دی اور آج میں نے جام شہادت نوش نہ کیا تو کل قیامت کے دن میں اپنے بابا امام حسن کو کیا جواب دوں گا؟ آپ کو واسطہ ہے بابا جان کا، آپ کو واسطہ ہے چادر زہرا کا، مجھے اجازت دیجئے۔ بادل ناخواستہ امام عالی مقام نے اپنے شہزادے اپنے بھتیجے کو اجازت دے دی، آپ کے سر پہ عمامہ باندھا، آپ کو جبہ زیبتن کیا، آپ کے ہاتھ میں تلوار حیدری ذوالفقار حیدری تھمائی اور کہا الوداع بیٹا۔ اب یہ شہزادہ میدان میں آتا ہے، یزیدی کانپ گئے، اتنا خوبصورت حسین و جمیل۔ تو کچھ یزیدیوں نے کہا ارے ابھی تو تیری عمر کھیلنے کی ہے، ایک کام کر ہمارے خیمے میں آ جا، یزید تجھے مال و دولت سے مالا مال کر دے گا۔ حضرت قاسم نے کہا ایسی دولت پہ میں لعنت بھیجتا ہوں جو سیدہ ظاہرہ کے لال کا خون بہا کر حاصل کی جائے، مجھے ایسی دولت کی کوئی امید اور توقع نہیں ہے۔ سنو اے یزیدیو، تم میں کوئی ایسا ہو جسے جہنم میں جانے کی جلدی ہو تو میرے مقابلے میں آ جائے۔ سبحان اللہ۔ تو عمرو ابن سعد نے ایک پہلوان کو دیکھا، ارزق جس کا نام تھا، اس کے اندر 1000 آدمیوں کی طاقت تھی، 1000 آدمیوں سے لڑنے کی طاقت تھی اس میں۔ عمرو ابن سعد نے کہا جاؤ۔ ارزق ہنسنے لگا کہ اے عمرو ابن سعد پاگل تو نہیں ہو گیا، مجھے دیکھ اس بچے کو دیکھ، پگلا گئے ہو تم؟ کیا کہہ رہے ہو؟ ذرا سوچو میں اس کے مقابلے میں کیسے جاؤں؟ جب بھی کوفہ میں کوئی بہادر کا نام پوچھا جاتا ہے تو میرا نام سب سے پہلے لیا جاتا ہے، تم مجھے اس کے مقابلے میں بھیج رہے ہو۔ عمرو نے کہا بیٹا پہلوان تم اسے بچہ سمجھ رہے ہو، تمہیں یہ نہیں معلوم کہ اس کے رگوں میں حیدر کرار کا خون دوڑ رہا ہے، ذرا مقابلے میں جا کر تو دیکھو۔ سبحان اللہ یا رسول اللہ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پہلوان کہتا ہے ٹھیک ہے اے سعد تو اتنا فورس کر رہا ہے تو میں تو نہیں، لیکن میرے سب سے چھوٹے بیٹے کو بھیجتا ہوں، بڑا بھی نہیں سب سے چھوٹا۔ سعد نے کہا اچھی بات ہے۔ اس کا چھوٹا بیٹا آیا اور مست ہاتھی کی طرح یہاں وہاں کی بڑی بڑی کرنے لگا۔ امام قاسم کچھ دیر اس سے کھیلتے رہے اور کھیلتے کھیلتے ایسا زوردار وار کیا کہ اس کا سر اس کے دھڑ سے الگ ہو گیا اور وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں داخل ہو گیا۔ جب اس کے دوسرے بھائی نے دیکھا کہ میرے بھائی کا کام تمام ہو گیا تو پاگل کتے کی طرح وہ بھی دوڑا دوڑا آیا، امام قاسم نے اس کا بھی کام کر دیا، یہاں تک کہ اس کے چاروں بیٹوں کو جہنم میں پہنچا دیا۔ اب ارزق کا دماغ جو ہے کھولنے لگا، پاگل ہو گیا کہ یہ کیا، اس نے تو میرے 4 بیٹوں کو مارا۔ اب یہ خود امام قاسم کے مقابلے میں آیا، کہا تجھے پتا نہیں میں کتنا بڑا پہلوان ہوں کہ عراق میں میرے مقابلے کا دوسرا کوئی نہیں ہے، میں ایسا ہوں میں ویسا ہوں، میں یہ ہوں میں وہ ہوں۔ امام قاسم نے کہا اتنا بڑا پہلوان بنتا ہے اور تجھے تو یہ بھی نہیں معلوم کہ تیرے گھوڑے کی ذہن کھلی ہوئی ہے، بندی ہوئی نہیں ہے، ذرا گھوڑے کو تو دیکھ۔ جیسے ہی اس نے گھوڑے کو دیکھا امام قاسم نے بھرپور وار ایسے کیا کہ وہ تڑپ کے نیچے گرا۔ کہتا قاسم تم نے دھوکہ کیا ہے۔ امام قاسم کہتے بے وقوف، جب تو بچے کی چال نہ سمجھ پایا تو پہلوان کیسا، تیرے جیسے پہلوان پہ لعنت ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جب عمرو بن سعد نے دیکھا کہ ایک ایک سے بڑے بڑے نامی گرامی پہلوان کام آ رہے ہیں تو اس نے کہا اے میری فوج کے لوگوں ایک ساتھ حملہ کر دو، اس لیے کہ ہاشمی نرغے کا یہ شیر اکیلا اس سے کوئی لڑ نہیں سکتا ہے۔ تمام یزیدی کتے پاگل کتوں کی طرح حضرت قاسم پر جھمٹ گئے اور اتنے زور و شور سے وار کرنے لگے، پے در پہ وار کرنے لگے۔ آپ 3 دن کے بھوکے پیاسے ہیں، زخموں کی تاب نہ لا کر نیچے گر گئے اور زور سے چلایا یا عماہ العطش العطش، اے چچا جان پانی پانی، یا عماہ ادرکنی، اے چچا خبر لیجئے۔ امام عالی مقام دوڑ کر آئے، بھتیجے کو اٹھایا، چہرے سے زلفیں ہٹائی، خون صاف کیا۔ حضرت قاسم کہتے ہیں چچا پانی پانی۔ امام حسین نے کہا بیٹا فکر نہ کرو، حوض کوثر پر تمہارے دادا
علی کے مرتضیٰ جام کوثر لیے کھڑے ہوئے ہیں. بیٹا چند ہی دیر میں تم کوثر کا جام پینے والے ہو, تمہیں اب دنیا کی پانی کی ضرورت نہیں ہے. اللہ اکبر کبیرہ, اللہ اکبر کبیرہ. امام عالی مقام کا یہ جان نثار بھتیجا بھی آپ پر جان وار کر کے ہمیشہ ہمیش کے لیے جنات نعیم میں داخل ہو گیا. سبحان اللہ. اب اس کے بعد امام پاک کے خیمے میں ایک چھوٹی بچی ہے 7 سال کی, 3 عورتیں بھی امام حسین کی ہیں, ایک 6 مہینے کا بچہ بھی ہے. شہر بانو آ کر حضرت عباس جو امام حسین کے بھائی ہے ان کو علمدار کہتے ہیں, مطلب جھنڈا پکڑنے والا. ہمیشہ جنگوں میں دونوں طرف کی پارٹیوں کے جھنڈے ہوا کرتے تھے. علم عربی میں جھنڈے کو کہتے ہیں, علمدار یعنی جھنڈا پکڑنے والا. بیویاں ان کے پاس آئی کہ خیمے میں ہمارے دودھ سوکھ چکے ہیں, ہمارے تنوں میں دودھ نہیں ہے کہ بچوں کو پلائے. اے عباس تھوڑا سا پانی لے آؤ. چھوٹی سی بھتیجی سکینہ بار بار کہتی ہے چچا پانی پلاؤ. حضرت عباس علمبردار کو یہ منظر برداشت نہ ہوا. آپ نے ایک مشکیزہ لیا, گھوڑے پر سوار ہوئے اور ہوا میں تلوار لہراتے ہوئے کئی یزیدیوں کو واصل جہنم کیا. نہر فرات پر پہنچ گئے, مشکیزے میں پانی بھرا. ایک لمحے کے لیے خیال آیا تھوڑا سا پانی پی لیتا ہوں تو طاقت آئے گی. جب پانی کو اٹھایا تو عباس کو خیال آتا ہے عباس خیمے میں حسین کی 7 سال کی بیٹی بھی پیاسی ہے, خیمے میں حسین بھی پیاسے ہیں, خیمے میں 6 مہینے کا بچہ علی اصغر بھی پیاسا ہے اور تو پانی پیے گا. آپ نے پانی کو پھینک دیا, پانی پینا گوارا نہیں کیا. مشکیزہ اٹھا کر چلتے ہیں. جب لشکر یزید نے دیکھا کہ 3 دن سے بھوکے پیاسے ہیں تو ہزاروں لوگوں کو جہنم میں پہنچا دیا. ارے اگر یہ پانی اس خیمے میں پہنچ گیا تو دنیا سے یزیدیت کا نام مٹ جائے گا, یزیدیت کا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا. ان پر حملہ کرو. اللہ اکبر. تمام یزیدیوں نے جھپٹا مارا. آپ ایک ہاتھ سے مشکیزہ پکڑتے ہیں, ایک ہاتھ سے لڑ رہے ہیں. اسی بیچ میں آپ کا ایک ہاتھ شہید ہوتا ہے. آپ مشکیزے کو ہونٹ سے پکڑتے ہیں اور ایک ہاتھ سے تلوار چلا رہے ہیں. ان خبیثوں نے دوسرا ہاتھ بھی قلم کر دیا اور مٹکے میں تیر مارنا شروع کیا. مٹکے کا سارا پانی بہ گیا. آپ زخموں سے چور چور ہو کر نیچے گرتے ہیں اور فرماتے ہیں یا اخاہ ادرکنی, اے میرے بھائی میری خبر لیجئے. اللہ اللہ. امام عالی مقام قریب آتے ہیں, دیکھتے ہیں عباس سا پیارا بھائی آج کربلا میں کام آ گیا. زارو قطار رونے لگتے ہیں, تسلیاں دیتے ہیں کہ فکر نہ کرو بھائی, ان قریب تم دادی, ان قریب تم ماں فاطمہ زہرا سے ملنے والے ہو, ان قریب تمام خاندان نبوت کے افراد تمہارا انتظار کر رہے ہیں. آپ انہیں تسلی دیتے ہیں اور اس طرح آپ کے بھائی بھی آپ پر جان وار کر ہمیشہ ہمیش کے لیے زندہ ہو جاتے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. اب باری ہے امام عالی مقام کے صاحبزادے حضرت علی اکبر کی. یہ 18 سال کے نوجوان ہیں اور ان کے بارے میں بیان ہوتا ہے کتابوں میں کہ ان کی شکل ہو بہو سرکار دو عالم جیسی تھی. یہ امام حسین کے بیٹے ہیں. یہ آتے ہیں, کہا ابا جان مجھے جنگ میں جانے کی اجازت دیجیے. امام عالی مقام نے کہا بیٹا تم کیا کہہ رہے ہو, آخر میں اپنے بیٹے کو کیسے جنگ میں جانے کی اجازت دے سکتا ہوں. بیٹا زارو قطار رونے لگا. امام نے اجازت نہیں دی. بیٹا پھوپھی زینب کے پاس جاتا ہے. پھوپھی آپ کے بھی تو 2 بچے شہید ہوئے ہیں. پھوپھی آپ کا بھتیجا قاسم بھی تو شہید ہوا ہے, بھائی عباس بھی تو شہید ہوا ہے, میں اپنے باپ کے بعد دنیا میں جی کر کروں گا کیا. پھوپھی جان آپ کو چادر زہرا کا واسطہ ہے, حیدر کرار کا واسطہ ہے, مصطفیٰ جان رحمت کا واسطہ ہے, مجھے جنگ میں جانے کی اجازت دیجیے. دنیا میں کون سی پھوپھی ہوگی جو اپنے بھتیجے کو اپنے سامنے مرتا ہوا دیکھیں گی. اللہ اکبر کبیرہ. لیکن زینب نے جب دیکھا کہ بھتیجا ماننے کو تیار نہیں ہے, آپ نے بادل ناخواستہ اجازت دے دی. چہرے کو چوما, پیشانی کو چوما, ہونٹوں کو چوما, کہا جاؤ بیٹا میں تمہیں اجازت دیتی ہوں. امام عالی مقام کے پاس آئے, ابا جان پھوپھی نے اجازت دے دی ہے. امام عالی مقام نے اپنے ہاتھوں سے شہادت کے اس دلہا کو تیار کیا, سبحان اللہ. جبہ پہنایا,
سر پر عمامہ شریف پہنایا، حمائل شریف دے دی، ذوالفقار حیدری تھما دی اور کہا جاؤ بیٹا اب تم دکھاؤ حیدر کرار کے خون کے جوہر۔ آپ نے اجازت دے دی۔ 18 سال کا یہ نوجوان جب گھوڑے پر بیٹھ کر لشکر آدھا کے سامنے آتا ہے، تمام لشکر تھرا گیا۔ ایک لمحے کے لیے انہیں یہ لگا کہ مدینے سے خود رسول اللہ تشریف لائے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، علماء اہل سنہ، ذکر شہیدان کربلا، نعرہ تکبیر۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ لشکر آدھا کے سامنے آ کر ایک فصیح و بلیغ تقریر کرتے ہیں۔ کہتے ہیں سنو، میں اور میرا باپ یہاں جنگ کرنے کے لیے نہیں آئے تھے، ہمیں خط لکھ کر بلایا گیا۔ ہمیں یزید سے کوئی سروکار نہیں ہے، ہمیں اس کی حکومت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ تم نے ہماری اہل بیت پر 3 دن سے پانی بند کیا ہے۔ مجھے بتاؤ تم میں سے کون ہے جس کو رسول اللہ نے چوما ہو، جس کے لیے رسول اللہ نے اپنا سجدہ لمبا کیا ہو، جس کو رسول اللہ نے کہا ہو کہ وہ مجھ سے ہے اور میں اس سے ہوں؟ وہ صرف اور صرف میرا باپ حسین ہے جو نبی کا نواسا ہے، اور پوری دنیا میں میرے باپ کے علاوہ اس وقت نبی کا نواسا کوئی نہیں ہے۔ ارے کیوں میرے باپ کے خون کے پیاسے ہو؟ کیا تم نماز کے اندر درود نہیں پڑھتے ہو؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، کہ محمد پہ بھی درود بھیجتے ہو، ان کی آل پر بھی درود بھیجتے ہو۔ ارے جن پر تم درود بھیجتے ہو نماز میں وہ میرا باپ حسین ہے۔ تم کیسے نمازی ہو؟ کیسے قرآن پڑھنے والے ہو؟ کیسے حج و زکات کرنے والے ہو؟ ارے تم کیسے مسلمان ہو جو میرے بابا کے خون کے پیاسے ہیں؟ تو بہت سارے یزیدیوں کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے۔ عمرو ابن سعد نے دیکھا کہ اس بچے کی تقریر اثر کر رہی ہے تو شور و غل ہوا کہ نہیں یہ ساری باتیں کرنا بیکار ہے، یہ حسین کو پہلے سمجھنا چاہیے۔ 2-4 نامی گرامی پہلوانوں کو آپ کے مقابلے میں بھیجا، لیکن علی کے اس شیر نے چند منٹوں میں ہی ان کا کام تمام کر دیا۔ پھر 2-2 4-4 آتے رہے۔ علی کا یہ شیر ان کو گاجر مولی کی طرح کاٹتا رہا، جیسے جیسے آتے رہے ویسے ویسے جہنم میں بھیجتا رہا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب لشکر یزید نے سمجھ لیا کہ اتنی آسانی کے ساتھ اس بچے سے جنگ نہیں کی جا سکتی ہے۔ ان خبیثوں نے کیا کیا؟ تمام کے تمام نے ایک ساتھ مل کر حملہ کر دیا۔ آپ بھی تلوار چلائے جا رہے ہیں، آپ کے جسم پہ زخم ہوتے جا رہے ہیں، تلواریں چلتی جا رہی ہے، تیر کے نشان پڑتے جا رہے ہیں۔ آپ زخموں سے نڈھال ہو گئے، نیچے آ گئے۔ یزیدیوں نے آپ کی لاش پر، آپ کی نعش پر گھوڑے دوڑانے شروع کر دیے۔ آپ نے آواز ماری، یا ابتاہ ادرکنی، یا ابتاہ العطش العطش، اے میرے باپ میری خبر لیجئے، اے میرے باپ میری خبر لیجئے۔ امام علی مقام دوڑے دوڑے میدان کربلا میں آتے ہیں، اپنے 18 سال کے جوان بیٹے کو جسے پالا تھا پوسا تھا خدمت دین کے لیے، آج کربلا میں یہ کام آ چکا ہے، دین نبی پہ قربان ہو چکا ہے۔ ذرا مجھے بتائیے اس باپ کے دل کی کیفیت کیا ہوگی کہ جس کا جوان بیٹا میدان کربلا میں خاک و خون میں لت پت ہو اور آخری سانسیں گن رہا ہو۔ اللہ کی قسم ہم جیسے موٹے نفس کے لوگ اس قربانی کو نہیں سمجھ سکتے ہیں۔ ہمارا دین تو مستی ہے، ہمارا دین تو کھیل تماشے ہے، ہمارا دین تو جگمگ جگمگ ہے، ہمارا دین تو صرف کھانا پینا سونا ہے۔ یہ امام علی مقام سے پوچھئے جن کا 18 سال کا بیٹا ان کی گود میں دم توڑ رہا ہے، پانی کی چند بوندیں مانگ رہا ہے۔ امام فرماتے ہیں بیٹا صبر کرو، ان قریب تمہیں کوثر کا جام ملنے والا ہے جس کے بعد تمہیں کبھی پیاس نہیں لگے گی، بیٹا تھوڑا صبر رکھو۔ اسی دیر میں آپ کی روح قفس عنصری سے پرواز کرتی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ عزیزان گرامی وقار، اب خیمے میں عورتیں ہیں، سارے مرد کام آ چکے ہیں۔ ام لیلہ اپنے بچے کو لے کر آتی ہے، 6 مہینے کا بچہ ہے۔ کہا ہے میرے سرتاج آپ کی جنگ یزید سے ہے، اس بچے سے تو نہیں ہے۔
میرے تھن سوکھ چکے ہیں، میرے تھنوں میں دودھ نہیں ہے کہ میں اسے دودھ پلاؤں، اس کی زبان بھی سوکھ کر کاٹا ہو گئی، یہ ہونٹ پہ پھیرتا ہے تو ہونٹ اس کے سوکھے ہی رہتے ہیں۔ آپ ایسا کیجئے کہ اس بچے کو لے جا کر پانی کا سوال کریں۔ امام عالی مقام فرماتے ہیں، اے ام لیلہ تمہیں معلوم نہیں اللہ نے ہمیں ایسے ہاتھ والا بنایا ہے، ایسے ہاتھ والا نہیں، ہمیں دینے والا بانٹنے والا بنایا ہے، مانگنے والا نہیں بنایا ہے۔ ام لیلہ کہتی ہے میرے سرتاج میں جانتی ہوں اللہ نے آپ کو دینے والا بنایا ہے، کرم والا بنایا ہے، خلق والا بنایا ہے، عطا کرنے والا بنایا ہے، سائل نہیں بنایا، لیکن میں بھی تو سائل ہوں، میں بھی تو اس بچے کی ماں ہوں، میں آپ سے بھیک مانگتی ہوں، اے میرے شوہر نامدار میرے اس بچے کو پانی کے چند قطرے پلائیے۔ دیکھو بچہ کیسے رو رہا ہے، کیسے تڑپ رہا ہے، پالنے میں کیسے ہاتھ پیر مار رہا ہے۔ امام علی مقام نے دیکھا کہ ایک سائلہ پانی کا سوال کر رہی ہے، ارے یہ تو وہ ہے جو کسی کا سوال ٹھکراتے نہیں ہے، بچے کو لے کر لشکر اعداء کے سامنے آتے ہیں، لشکر اعداء کے سامنے آ کر کہتے ہیں سنو تمہاری جنگ میرے ساتھ ہے، جو تمہارا بگاڑا ہے میں نے بگاڑا ہے، یہ 6 مہینے کا بچہ ہے، اسے نہ تو بولنا آتا ہے، نہ کروٹ لینا آتا ہے، نہ رینگنا آتا ہے، نہ چلنا آتا ہے، اس کا کیا قصور ہے؟ آج 3 دن سے خیمے میں پانی نہیں ہے اور یہ بچہ پیاس سے بلک رہا ہے، سسک رہا ہے۔ میں کہتا ہوں چند قطرے پانی اس بچے کو دے دو، خدا کی قسم اگر چند قطرے پانی بھی دے دو گے تو میں اپنا خون معاف کر دوں گا اور قیامت کے دن نانا جان سے تمہیں حوض کوثر پلاؤں گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ امام عالی مقام نے جب یہ بات کہی تو لشکر میں سے ایک خبیث کہتا حسین ہم جانتے ہیں تمہارے خیمے میں بہت بچے ہیں، تم ایک ایک بچے کو لاؤ گے اور ہر ایک کے نام پہ پانی کا سوال کر کے پانی جمع کر کے پیو گے۔ امام علی مقام کے آنسو نکل گئے، کہا خبیث اگر میں دنیا کا طلبگار ہوتا تو میں پہلے دن ہی یزید کی بیعت کر کے ہر طرح کی نعمت اپنے نام کروا لیتا، لیکن نہیں میں نے دنیا کو پسند نہیں کیا، تو مجھ پہ اتنی بڑی تہمت باندھ رہا ہے کہ میں اس بچے کے نام سے پانی لے کر خود پیوں گا۔ یہ بات چل ہی رہی ہے کہ ایک خبیث نے کمان میں تیر لگایا اور ایسا زوردار تیر مارا، اللہ اکبر، 6 مہینے کے بچے کے حلق میں تیر لگ گیا، ہلکا سا خون باہر نکلا۔ امام پاک نے جب خون دیکھا کہا بار الہ گواہ رہنا تیرے نبی کے دین کے لیے حسین نے کربلا میں اپنے 6 مہینے کے بچے کو بھی قربان کر دیا۔ مجھے بتاؤ اس باپ کی کیفیت کیا ہوگی جس کے ہاتھ میں اس کا 3 دن کا بچہ بھوکا پیاسا دم توڑ چکا ہو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ صبر و رضا کے اس پہاڑ نے بچے کو لیا اور لے کر خیمے میں واپس آتے ہیں۔ ام لیلہ دیکھتی ہے بچہ جب جا رہا تھا تڑپ رہا تھا، ہاتھ پیر مار رہا تھا، جب آ رہا ہے تو بچہ ہاتھ پیر نہیں مار رہا ہے، خوش ہو گئی، بچے کو پانی مل گیا۔ ام لیلہ کہتی ہے میرے سرتاج کیا میرے بچے کو پانی مل گیا؟ حسین کہتے ام لیلہ اصغر کبھی پانی نہیں مانگے گا، اصغر کبھی تجھ سے دودھ نہیں مانگے گا، اصغر اب بلکیں گا نہیں، اصغر اب سسکیں گا نہیں، لے جا، اصغر ہمیشہ کے لیے سو چکا ہے۔ یہ خاندان نبوت پہ ظلم ہو رہا ہے، یہ ان پہ ظلم ہو رہا ہے جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت۔ اے نبی کے گھر والوں ہم نے تم سے ہر طرح کی ناپاکی دور کر دی ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں قرآن جن کے گھر میں نازل ہو رہا ہے، یہ وہ لوگ ہیں اسلام کی ہدایت جن کے گھر سے چلی ہے، یہ وہ لوگ ہیں قرآن و سنت کا نور جن کے گھر سے دنیا میں پھیلا ہے۔ آج اسی آل پیغمبر کو پانی کے لیے تڑپایا جا رہا ہے، بے دردی سے مارا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ قربانی امام کی صرف اور صرف اس لیے تھی کہ ہمارے چہرے پر داڑیاں ہو، ہمارے سروں پر ٹوپیاں ہو، ہم لوگ نمازی بن جائیں، ہم لوگ دین پہ چلنے والے بن جائیں۔ خدا کی قسم اگر اس مقصد حسین سے ہٹ کر کوئی کام کرتے ہو تو تم لاکھ دلیل لے کر آؤ، وہ دلیلیں بیکار ہے، روح حسین کو تکلیف ہوتی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔
ذکر شہیدان کربلا، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ عزیزان گرامی وقار، سبحان اللہ، عزیزان گرامی وقار، اب تمام لوگ ختم ہو چکے ہیں، جام شہادت نوش کر چکے ہیں، گھر میں 3-4 عورتیں ہیں، 2-4 چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اور ایک بیٹا امام پاک کا بیمار، اتنا بیمار ہے کہ بستر سے اٹھ بھی نہیں سکتا ہے۔ لیکن جب اس نے دیکھا کہ سب لوگ ختم ہو چکے اور بابا کے سوا کوئی بچا نہیں، وہ نحیف و لاغر بیٹا کھڑا ہو جاتا ہے، بخار اتنی شدت کا ہے کہ پیر کانپ رہے ہیں۔ امام علی مقام کے پاس آ کر کہتا، ابا جان کیا میں آپ کا سگا بیٹا نہیں ہوں؟ امام نے فرمایا، بیٹا کیوں نہیں، تم میرے سگے بیٹے ہو۔ پھر اس نے کہا، بابا جان کیا ہم لوگ حق پر نہیں ہیں؟ امام نے کہا، بے شک ہم ہی لوگ حق پر ہیں، ہم حق پر نہ ہوں گے تو دنیا میں کون حق پر ہوں گا؟ اگر ہم حق پر نہ ہوتے تو اللہ ہمیں خاندان نبوت میں پیدا نہ کرتا۔ تو پھر بیٹے نے کہا، بابا جان آپ نے قاسم کو اجازت دی، عباس کو اجازت دی، اونو محمد کو اجازت دی، علی اکبر کو اجازت دی، علی اصغر بھی شہید ہو چکے ہیں، بابا میں بچا ہوں، کیا آپ نہیں چاہتے کہ میں میدان کربلا میں جاؤں اور جام شہادت نوش کروں؟ امام علی مقام کے آنسو نکل پڑے، زارو قطار رونے لگے۔ کہا، بیٹا تم نے دیکھا نہیں کہ مدینے کا یہ لٹا ہوا قافلہ کربلا میں پوری طرح برباد ہو چکا ہے؟ آج اگر تم یہاں کام آ گئے تو خدا کی قسم میری نسل دنیا سے ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گے۔ تمہیں پتہ نہیں رسول اللہ نے مدینے میں فرمایا تھا، ایکم الثقلین، میں تم میں 2 چیزیں چھوڑ رہا ہوں۔ نبی نے فرمایا تھا 2 چیزیں چھوڑ رہا ہوں، پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے، دوسری چیز میری اہل بیت ہے۔ نبی نے قرآن کا ساتھی اہل بیت کو بنایا۔ نبی نے صحابہ کو ساتھی کیوں نہیں بنایا قرآن کا؟ اس لیے کہ صحابہ بے شک بہت بڑی جماعت ہے لیکن قیامت تک رہنے والی جماعت نہیں۔ دنیا میں آخری صحابی ہجری 120 میں دنیا سے چلے گئے، تو ساتھی اس کو بنایا جاتا ہے جو ساتھ دے، ہمیشہ ساتھ چلے، ہمیشہ ساتھ نبھائے۔ نبی نے ہماری اہل بیت کو قرآن کا ساتھی بنایا۔ آج اگر تم جنگ میں شہید ہو گئے تو میری نسل چلیں گی کیسے؟ دھرتی پر قرآن اکیلا رہ جائے گا۔ اے میرے بیٹے، میں تمہیں اجازت نہیں دے سکتا کربلا میں جانے کے لیے۔ سنو، تم سے میرا نام چلنا ہے۔ ایک بات تمہیں اور بتا دوں کہ جنگ کربلا سے پہلے کسی بھی عالم سے پوچھئے، امام حسین کے نام سے پہلے دنیا میں حسین نام کا کوئی تھا ہی نہیں، کوئی نہیں تھا۔ یزید نام کے لاکھوں کروڑوں تھے اس وقت بھی، لیکن جب جنگ کربلا ہوئی تو آج تک یزید نام کا کوئی شخص نہیں ہوا، اور حسین نام کے کروڑوں لوگ دنیا میں موجود ہیں۔ بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دیکھنے میں یہ لگتا ہے کہ یہ 82 لوگ جنگ ہار گئے، یہ لٹا پٹا قافلہ کربلا میں برباد ہو گیا، لیکن خدا کی قسم یہ ایسے آباد ہو گیا کہ آج کروڑوں لوگوں کے دلوں میں حسین بسے ہوئے ہیں، اور ہر محفل سے صدا آتی ہے، یا حسین یا حسین یا حسین، اور قیامت تک انشاءاللہ یا حسین کی صدائیں آتی رہیں گی۔ بے شک، بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یزید کی حکومت تو وقتی طور پہ تھی، دیکھو یزید بھی مر گیا، آج آپ کو معلوم ہے اس کی قبر پہ فاتحہ پڑھنے والا کوئی نہیں، لیکن امام علی مقام کی قبر انور پہ 1 سیکنڈ کے لیے بھی انسانی ہجوم ختم نہیں ہوتا ہے۔ ارے یہ تو انسانی ہجوم ہے، کتنے ملائکہ اور کتنے اولیاء اللہ کی ارواح طیبات وہاں آتی ہے۔ یہ ہے اصلی کامیابی، بے شک، یہ ہے اصلی کامیابی۔ امام حسین تو شہید ہو گئے لیکن ان کا مقصد زندہ ہو گیا۔ بے شک، یزید تو زندہ رہا لیکن اس کا مقصد مر گیا، اور آخری میں یزید بھی مر گیا۔ امام علی مقام نے اپنے شہزادے کو اجازت نہیں دی، بلکہ فرمایا، سنو اب تمہارے بابا حسین میدان کربلا میں جائیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ گھر میں آئے، آپ گھر میں آنے کے بعد آپ نے سرما لگایا، سرما لگانے کے بعد داڑھی شریف برابر فرمائی، داڑھی شریف برابر کرنے کے بعد تمام عورتوں کو جمع کیا، فرمایا، سنو حسین جنگ پہ جا رہا ہے۔ حسین، اب میں بات کر رہا ہوں، کچھ دیر کے بعد میری زبان نہیں کھلے گی،
کچھ دیر کے بعد میں تمہاری باتیں نہیں سنوں گا. اے میرے گھر کی عورتوں، تمہارے ساتھ اس سے بھی برا منظر ہونے والا ہے جتنا تم نے سوچا نہیں ہے. لیکن اللہ کے لیے صبر رکھنا، بال نہ نوچنا، سینہ نہ پیٹنا، ماتم نہ کرنا، جاہلوں کی طرح نہ پکارنا، جاہل لوگوں کی طرح ہمیں یاد نہ کرنا. سنو میں جا رہا ہوں، میرے بعد تمہارا خیال زین العابدین رکھیں گے. صبر و رضا کا پہاڑ بن کر رہنا، ہرگز ہرگز دین سے انحراف نہ کرنا، قرآن و سنت کی تابعداری کرنا، پردے کی پابندی کرنا. تم عام عورتیں نہیں ہو، تم خاندان نبوت کی عورتیں ہو، تم فاطمہ زہرا کی بہو اور بیٹیاں ہو. تمہارا مقام و مرتبہ دنیا کی تمام عورتوں سے بڑا ہے. آپ نے تمام عورتوں کو صبر و رضا کی تلقین فرمائی. بے شک. اور اس کے بعد امامہ شریف پہنا، رسول اللہ کا امامہ شریف، سبحان اللہ. اور جبہ مبارک زیبتن فرمایا. آنکھوں میں سرما بھی لگا ہے، داڑھی شریف بھی بنی ہوئی ہے، امامہ بھی ہے. آپ گھوڑے پر سوار ہوئے اور حیدر کرار کی وہ تلوار جس کے بارے میں شاعر کہتا ہے، شاہ مرداں شیر یزداں قوت پروردگار، لا فتح الا علی، علی کی طرح کوئی جوان نہیں، لا سیف الا ذوالفقار، ذوالفقار کی طرح کوئی تلوار نہیں. وہ تلوار لے کر امام پاک گھوڑے پر بیٹھے، گھوڑے کی لگام کو کسا، گھوڑا آگے بڑھنے کو تیار نہیں. امام علی مقام نے گھوڑے کی لگام کو اور کسا، گھوڑا آگے بڑھنے کا نام نہیں لے رہا. امام پاک جلال میں آ گئے کہ آگے کیوں نہیں بڑھتا ہے، تو بہادروں کا گھوڑا ہے، بزدلوں کا نہیں. جب امام نے گھوڑے کی طرف دیکھا تو ٹپاٹپ آنسو ٹپک رہے. آپ حیران ہو گئے کہ گھوڑا کیوں رو رہا ہے. نیچے دیکھا تو 7 سال کی بچی سکینہ گھوڑے کے پیر کو پکڑی ہوئی ہے. گھوڑا کہتا، بابا اے میرے آقا، اگر میں آگے بڑھ جاؤں گا یہ 7 سال کی بچی کو زخم لگ جائے گا. میں جانور ہوں، اہل بیت کا دشمن نہیں، مجھے بھی پتا ہے ان کا مقام و مرتبہ کیا ہے. امام علی مقام نیچے آتے ہیں، 7 سال کی بیٹی کو گود میں اٹھایا، کہا بیٹی کیا بات ہے. سکینہ کہتی ہے، بابا یہ یتیم کا مطلب کیا ہوتا ہے مجھے بتاؤ. ایک چھوٹی سی بچی اپنے باپ سے کہے یتیم کا مطلب کیا ہے، باپ کے چھاتی پر کیا گزری ہوگی. بچی کہتی ہے، بابا یتیم کا مطلب کیا ہوتا ہے. امام علی مقام رونے لگے، ننے سے ہاتھ جوڑ کے کہنے لگی، یہ تشنہ کام بتلائیے نا بابا، یتیمی ہے کس کا نام. آنکھوں سے اشک بہا کر کہنے لگے، امام بیٹی کچھ نہ پوچھ، یہ مصیبت عظیم ہے، مر جائے جس کا باپ، وہ بچہ یتیم ہے. بیٹا شام میں تو یتیم ہو جائے گی، تیرا باپ مقتل میں جا رہا ہے جام شہادت نوش کرنے کے لیے. اللہ اللہ، اے یزیدیوں دیکھو، اے یزید کی حمایت کرنے والے وہابی خارجی کتوں دیکھو کہ ایک چھوٹی سی بچی اپنے باپ سے داغ یتیمی کا مطلب پوچھتی ہے. اللہ اللہ کہتی ہے، بابا لوگ صبح سے کہتے ہیں شام میں سکینہ یتیم ہو جائے گی، شام میں سکینہ کے سر سے باپ کا سایہ اڑ جائے گا. بابا اس یتیمی کا مطلب کیا ہے. اللہ اللہ، امام علی مقام نے بچی کو سمجھایا، خیمے میں لا کر چھوڑا. اب خود گھوڑے پر بیٹھ گئے اور لشکر اشقیاء کے سامنے آ گئے. سبحان اللہ. اللہ اکبر کبیرہ. جب علی کا لال، فاطمہ کا نور عین، مصطفیٰ کا چین، فاطمہ کے لاڈلے کا آخری دیدار ہے، حشر کا ہنگامہ بپا ہے درمیان اہل بیت. کربلا میں آ گئے، تمام یزیدیوں کو مخاطب کر کے فرمایا، یہ بتاؤ تم سے میرا جھگڑا کیا ہے. کسی نے کوئی جواب نہیں دیا. آپ نے کہا لشکر میں فلاں شخص بھی ہے، اس نے مجھے اس وقت خط لکھا جب میں مکے میں تھا، تو بول تو نے خط لکھا تھا یا نہیں. آپ نے کئی لوگوں کے نام لیے. فرمایا، ارے بے وقوفوں، میں نے دنیا میں تم سے گھٹیا قوم نہیں دیکھی. جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو اسی کے نواسے کو بھوکا پیاسا رکھ کر شہید کرنا چاہتے ہو، آخر مجھے شہید کر کے تمہیں ملے گا کیا. تو یزیدیوں نے کہا، اچھا
شہادت کے ڈر سے اب آپ کے بول بدل گئے، موت کے ڈر سے آپ کے بول بدل گئے۔ امام عالی مقام نے کہا بے وقوفو، موت سے ڈرتا کون ہے؟ موت تو ہمارے گھر کی لونڈی ہے، باندھی ہے، ہمارے یہاں کا تو بچہ بچہ تلواروں سے کھیلتا ہے۔ میں تو اس لیے کہہ رہا ہوں کل قیامت میں یہ نہ کہنا کہ ہمیں نہیں پتا تھا حسین کون ہے۔ میں تو اتمام حجت کے لیے بتا رہا ہوں میں ہوں کون۔ یہ کہتے ہوئے آپ نے کہا اب آؤ، کس کے خون میں مستی ہے اور کسے جہنم میں جانے کی جلدی ہے؟ عرب کے نامی گرامی سورما اور پہلوان یکے بعد دیگرے یہ سوچ کر کہ یہ بوڑھا شیر تو 3 دن کا پیاسا ہے، آخر یہ لڑے گا کیا؟ اگر ہم اسے مارتے ہیں تو سارا انعام ہمیں ملے گا، ایک سے ایک آتے رہے۔ امام حسین نے کئیوں کو جہنم پہنچا دیا، بے شک بے شک، کئیوں کو جہنم پہنچا دیا۔ اب اس کے بعد یزیدی لشکر نے دیکھا کہ نہیں، ایک ایک جائیں گے تو پورے 22,000 یہیں پر فی نار جہنم ہو جائیں۔ یزید کے پاس خبر پہنچانے والا بھی کوئی نہیں رہے گا کہ جنگ میں ہوا کیا۔ عمرو ابن سعد نے کہا ایک کام کرو، چاروں طرف سے گھیر لو حیدر کرار کے شیر کو، چاروں طرف سے یزیدی کتوں نے گھیر لیا، تلواریں چل رہی ہے، تیر چل رہے ہیں، بھالے چل رہے ہیں، آپ لڑ رہے ہیں، خون کا آخری قطرہ تک جسم سے بہ گیا، تقریباً 72 زخم آپ کے جسم مبارک پر لگ گئے۔ جب گھوڑے پر بیٹھنا مشکل ہو گیا، نڈھال ہو گئے، نیچے آ گئے، خون میں لت پت ہے۔ ظہر کی اذان کا وقت ہوتا ہے، جمعہ کی اذان کا وقت ہوتا ہے، حسین کی آخری نماز ہے، کربلا کا چٹیل میدان ہے، بے یارو مددگار ہے، اللہ اکبر کبیرہ، بے یارو مددگار ہے، کربلا کا چٹیل میدان ہے۔ حسین اعظم نیچے آتے ہیں اور خون سے چہرے کو صاف کیا، بارگاہ خداوندی میں سجدہ کرتے ہیں، مولا تعالی گواہ رہنا حسین نے آخری سانس تک تیری عبادت سے غفلت اختیار نہیں کی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، میرے امام پاک سجدے میں چلے جاتے ہیں اور آپ کی روح مبارک ملائے اعلیٰ میں پہنچ جاتی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، جب امام پاک کی شہادت ہو گئی، پھر یزیدی خبیث آگے بڑھے، لیکن ابھی بھی ڈر رہے ہیں کہ کہیں اچانک اٹھ کر ہم پر نہ حملہ کر، تو تلواروں سے ٹو کر دیکھ رہے ہیں کہ ابھی زندگی کے آثار باقی ہے کہ نہیں۔ جب ان کو اطمینان ہو گیا کہ حسین پوری طرح وفات پا چکے ہیں، شہید ہو چکے ہیں، تو قریبا ایک خبیث نے آپ کا سر مبارک تن اقدس سے الگ کی اور یزیدیوں نے سر کو تلوار کی نوک میں رکھ کے اونچا کیا کہ اللہ نے ہمیں فتح دے دی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، ناچنے لگے، گانے لگے، شراب کے نشے میں مست ہو گئے، ڈھول تاشے بجانے لگے۔ اور اس کے بعد اہل بیت کے خیمے جلا دیے گئے۔ جو عورتیں تھیں، بیمار تھیں، انہیں اونٹ کی ننگی پیٹھ پر بٹھایا گیا ہے۔ کبھی اس کا تجربہ کرنا عرب کے اندر کہ کیسی سخت دھوپ ہوتی ہے، اونٹ پر کجاوے ہوتے ہیں، اس پر لوگ بیٹھتے ہیں، لیکن اونٹ کی ننگی پیٹھ پر ان عورتوں کو بٹھایا گیا۔ ایک روایت میں ہے کہ سکینہ کی بالی تھی سونے کی، ایک یزیدی کتے نے وہ بالی بھی کھینچ لی، 7 سال کی بچی کی۔ تمام عورتوں سے پردے چھین لیے گئے، ان کے ہاتھ پیچھے باندھ دیے گئے، بیمار عابد کے پیروں میں بیڑیاں ڈال دی گئی، یہ بیمار تو چل بھی نہیں سکتا۔ سب کو گھوڑے پر بٹھا کر میدان کربلا سے یہ قافلہ چلا۔ یزیدی کتوں نے امام عالی مقام کے سر کو اونچا کیا اور شراب کے نشے میں گانے بجانے لگے۔ ایک لمحے کے لیے سوچیے کہ امام عالی مقام کو یہ لوگ نیچا دکھانا چاہتے تھے۔ کتنی خبیث قوم ہے کہ اپنے ہاتھوں سے امام کو اونچا کر رہے ہیں، سبحان اللہ، اور خود دکھا رہے ہیں کہ امام کل بھی آپ اونچے تھے، آج بھی آپ اونچے ہیں۔ بے شک۔ پھر ایک یزیدی کتے نے کہا کہ چلو امام حسین کا ہاتھ دیکھتے ہیں، زندگی میں ہاتھ نہیں دیا تو کم سے کم ان کی وفات کے بعد ہی یزید کے پاس ہاتھ پہنچا دے۔ پورے میدان کربلا میں ہاتھ تلاشا لیکن اسے ہاتھ ہی نہیں ملا، اور امام عالی مقام نیزے پر یہ پیغام دے رہے، بے وقوفو، میں نے زندگی میں ہاتھ نہ دینے کا اعلان کیا تھا، ابے احمقو، میں کل بھی زندہ تھا، میں اب بھی زندہ ہوں۔ میرے امام فرماتے ہیں تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والی۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر۔
نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، ذکر شہیدان کربلا، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر۔ حضرات گرامی وقار، ظلم و ستم کی یہ داستان ہر سال بیان ہوتی رہیں گی، ہر سال آپ سنتے رہیں گے، لیکن ہر سال آپ کے ایمان میں بالیدگی اور تازگی پیدا ہوتی رہیں گی کہ آج جو ہم مسلمان ہیں اور بڑی آسانی سے مسلمان ہیں، کیوں؟ مسلمان کے گھر میں پیدا ہو، ہم نے مسلمان بننے کے لیے کوئی باقاعدہ فارمیلٹی پوری نہیں کی ہے، کوئی فارم نہیں بھرا ہے، کوئی فیس نہیں دی، بڑی آسانی کے ساتھ مسلمان گھر میں پیدا ہو گئے، مسلمان ہو گئے۔ لیکن یہ اسلام کرب و بلا کے صحرا سے نکل کر دنیا کے کونے کونے میں، افریقہ کے جنگلات میں، بر اعظم ایشیا میں، ایسے ملک میں جہاں ہمارے باپ دادا کبھی مندروں میں گھنٹا بجاتے تھے، آج ہماری زبان کلمہ توحید کے مٹھاس سے آشنا ہے۔ تو یہ حسین اعظم کا صدقہ ہے۔ حسین کی یاد مناؤ، حسین زندہ ہیں، اپنے دلوں میں زندہ رکھو، لیکن حسین کے طریقے پر یہ ڈھول، یہ تاشے، یہ بازے، یہ تازیے اور فلاں فلاں بزرگ کی طرف نسبت دے کے انہیں بدنام نہ کرو۔ اللہ کی قسم کسی بھی کوئی بزرگ نے اس قسم کے تماشے نہیں کیے ہیں۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، امام عالی مقام نے بہت بڑی قربانی اس دین کے لیے دی، اتنی بڑی قربانی کا تو ہم آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ آج مسجدوں میں اعلان ہوتا چندے کے لیے، لوگوں کے جیبوں سے پیسہ نہیں نکلتا ہے۔ اعلان ہوتا ہے عالم کی مدد کرنے کے لیے، لوگ اپنے جیب سے پیسے نہیں نکالتے۔ امام عالی مقام نے اتنی بڑی قربانی دی کہ پورا کنبہ راہ خدا میں قربان کر دیا، پورا کے پورا کنبہ۔ خدا کی قسم اتنا احسان امام عالی مقام کا اس دین پر ہے کہ ہم اور آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ اس احسان کو یاد کرو اور عہد کرو کہ میں اس جلسہ پاک میں آیا، 5 دن تک امام حسین کی میں نے باتیں سنی ہے، آج سے میرے زندگی کا لائف اسٹائل چینج ہو جائے گا۔ آج سے میں کسی فلمی ایکٹر کو، کسی یورپین کلچر کے ماننے والوں کو فالو نہیں کروں گا، میں فالو کروں گا تو صرف اور صرف اہل بیت پاک اور صحابہ کرام کو۔ آج لوگ عجیب عجیب ہیئر اسٹائل میں بال رکھتے ہیں، عجیب عجیب کپڑے پہنتے ہیں اور کہتے ہیں فلاں فلم میں فلاں اسٹار نے یہ کپڑے پہنے ہیں، فلاں اسٹار نے یہ کپڑے پہنے ہیں۔ یہ لوگ ہمارے اسٹار نہیں ہیں۔ نبی فرماتے ہیں اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم واہتدیتم، میرے صحابہ ہدایت کے تارے ہیں، ان میں سے جس کو بھی فالو کرو گے نجات پا جاؤ گے۔ ہمارے لیے رول ماڈل، ہمارے لیے آئیڈیل صحابہ کرام ہے، یہ فلمی ایکٹر نہیں ہے۔ خدا کی قسم موت آنی ہے، یقینی ہے، طے ہے۔ آج عزم مصمم کر لو، میں اپنے چہرے پر داڑیاں سجاؤں گا، اپنے محلے کی مسجدوں کو آباد کروں گا، میں اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آؤں گا، میں کبھی سود خوری نہیں کروں گا، شراب کے قریب نہیں جاؤں گا، زنا کے قریب نہیں جاؤں گا، میں وہ سارے کام کروں گا جس سے حسین پاک خوش ہوتے ہیں۔ بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آج کچھ لوگ اکڑتے ہیں پیروں پر، پیر صاحب تو بخشوانے کے لیے ہے، حضور تو ہیں بخشوانے کے لیے۔ بے شک۔ امام غزالی فرماتے ہیں جس محلے کا عالم صرف اور صرف اللہ کی رحمت اور حضور کے شفاعت کی بات کرے، وہاں شیطان کے جانے کا کام نہیں، چونکہ شیطان کا کام وہ خود کر رہا ہے۔ اللہ بے شک غفور الرحیم ہے، لیکن وہ قہار و جبار بھی ہے۔ بے شک رسول پاک رحیم ہے، لیکن رسول پاک کا بھی جلال تمہیں معلوم نہیں۔ صرف حضور کی شفاعت پہ بھروسہ کر کے نمازیں چھوڑ دینا، چہرے سے سنت ہٹا لینا، سنت لباس ہٹا دینا اور یہ سمجھنا کہ مرتے ہی بخشا جاؤں گا، یہ تمہاری بے وقوفی ہے۔ تم اچھے اعمال کرو، اگر کچھ کمی ہو گئی تو سنبھالنے والے حضور ہیں، سنبھالنے والے حسین ہیں، سنبھالنے والے غوث اعظم ہیں، سنبھالنے والے خواجہ اعظم ہیں، سنبھالنے والے وارث پاک ہیں، سنبھالنے والے اعلیٰ حضرت ہیں، سنبھالنے والے مفتی اعظم ہیں۔ اچھے اعمال کرتے رہو، کچھ کمی بیشی ہو گئی تو ان بزرگوں کا سہارا ہے، لیکن یہ نہیں ان کے سہارے پر بیٹھ کر سارے دین سے فارغ ہو جانا، بالکل نہیں، ایسا تو خود انہوں نے بھی نہیں فرمایا۔ بے شک، بے شک۔ میرے بزرگوں دوستو، امام حسین کی قربانی کا مقصد سمجھو۔ اب کل انشاءاللہ مختصر میں کہ کس طرح یہ لٹا پٹا قافلہ کوفہ پہنچا،
کوفہ سے شام پہنچا، شام سے مدینہ آیا، اور قاتلان حسین کا کیا بھیانک انجام ہوا یہ کل سماعت کریں گے۔ اس کے